بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گائز. آج ہم 9th کلاس بایولوجی چیپٹر نمبر 3 کے نیکسٹ ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے بائنومیل نارمل کلچر. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بائنومیل نارمل کلچر سے مراد کیا ہے. تو بائنومیل نارمل کلچر بایولوجی کی وہ برانچ ہے یا وہ طریقہ ہے جس کے اندر ہم جانداروں کو سائنسی نام رکھتے ہیں یا جانداروں کو سائنسی نام دیتے ہیں. تو اس طریقہ کار کو کیا کہتے ہیں؟ بائنومیل نارمل کلچر کہتے ہیں، جس کے اندر جانداروں کو سائنسی نام دیے جائیں. اب یہ جانداروں کو جو سائنسی نام دیے جاتے ہیں دو ناموں پر مشتمل ہوتے ہیں. سب سے پہلا نام ہوتا ہے جینس کا اور دوسرا نام ہوتا ہے سپیشیز کا. یعنی کسی بھی جاندار کو سائنسی نام دیے جائیں گے تو اس میں پہلا نام ہوگا جینس کا اور دوسرا نام ہوگا سپیشیز کا. اس بائنومیل نارمل کلچر کو کس نے متعارف کروایا تھا؟ سویڈن بایولوجسٹ کارلس لینیس نے بائنومیل نارمل کلچر کو متعارف کروایا تھا. تو یہ تھا بائنومیل نارمل کلچر کا انٹرو تھوڑا سا، جس میں ہم نے بائنومیل نارمل کلچر کی تعریف پڑھی کہ جانداروں کو سائنسی نام دینے کے عمل کو یا طریقہ کار کو کیا کہتے ہیں؟ بائنومیل نارمل کلچر کہتے ہیں. اور یہ جو ہم جانداروں کو سائنسی نام دیتے ہیں اس میں جو پہلا نام ہوگا وہ جینس کا ہوگا اور دوسرا نام کس کا ہوگا؟ سپیشیز کا ہوگا. تو یہاں سے شارٹ کویسچن اس قسم کا بن سکتا ہے کہ بائنومیل نارمل کلچر سے کیا مراد ہے، یا اس کے علاوہ ایم سی کیوز بن سکتا ہے کہ جانداروں کا پہلا سائنسی نام کیا ہے یا جانداروں کا دوسرا سائنسی نام کیا ہے. تو پہلا جینس اور دوسرا سپیشیز. اس کے علاوہ بائنومیل نارمل کلچر کس سائنٹسٹ یا کس بایولوجسٹ نے متعارف کروایا تھا؟ تو کارلس لینیس نے اسے متعارف کروایا تھا. تو ہم نے بائنومیل نارمل کلچر کی ڈیفینیشن میں پڑھا کہ جانداروں کو سائنسی نام دینے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ بائنومیل نارمل کلچر کہتے ہیں. تو اب ایک جاندار کو سائنسی نام لکھنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. یعنی ہم کسی جاندار کا سائنسی نام رکھ رہے ہیں تو اس کے کچھ اصول ہوں گے، ان اصول کے مطابق ہم اس جاندار کا سائنسی نام رکھیں گے. تو یہ 3 بنیادی اصول ہیں اس کے. سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اگر ہم سائنسی نام کو ٹائپ کر کے لکھ رہے ہیں، یعنی کسی کمپیوٹرائز طریقے سے لکھ رہے ہیں، تو ہم اس کو کس لینگویج میں لکھیں گے؟ اس کو ہم اٹیلک یعنی ٹیڑھی لینگویج میں لکھیں گے. اس کے علاوہ جب ہم نے سائنسی نام کو ہاتھ سے لکھنا ہو تو ہاتھ سے لکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ خط کے نیچے ایک لائن کھینچ دیتے ہیں. تو اس طرح یہ پہلا جو اس کا اصول ہے اس میں ہم نے 2 طریقے پڑھے ہیں کہ اگر ہم نے سائنسی نام کو ٹائپ کر کے لکھنا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ٹیڑھی لینگویج یعنی اٹیلک لینگویج کا استعمال کریں گے. اگر ہم نے سائنسی نام کو ہاتھ سے لکھنا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ خط کے نیچے ایک لائن کھینچ دیں گے. اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے اصول کی. تو جیسے کہ ہم نے بائنومیل نارمل کلچر کی ڈیفینیشن میں پڑھا کہ جانداروں کو جب بھی سائنسی نام دیں گے تو یہ 2 ناموں پر مشتمل ہوگا. جو پہلا نام ہوگا وہ جینس کا ہوگا اور جو دوسرا نام ہوگا وہ سپیشیز کا ہوگا. تو سائنسی نام جب ہم کسی جاندار کو دیں گے تو جو جینس کا نام ہوگا وہ ہمیشہ بڑے حروف سے لکھا جائے گا، اور جبکہ جو دوسرا نام یعنی سپیشیز کا نام ہوگا وہ ہمیشہ چھوٹے حروف سے لکھا جائے گا. چاہے وہ مخصوص ہی کیوں نہ ہو یا وہ پراپر ناؤن میں ہی کیوں نہ آ رہا ہو، اس کو ہمیشہ ہم نے چھوٹے حروف سے ہی لکھنا ہے. تو دوسرا اصول یہ ہے کہ کسی جاندار کو سائنسی نام دیتے ہوئے ہم اس کو 2 ناموں پر مشتمل کرتے ہیں. جو پہلا نام ہوگا وہ جینس کا ہوگا اور جینس کے نام کو ہمیشہ ہم نے بڑے حروف میں لکھنا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا نام ہوگا وہ سپیشیز کا ہوگا اور سپیشیز کے نام کو ہمیشہ ہم نے چھوٹے حروف سے لکھنا ہے، چاہے یہ پراپر ناؤن یعنی مخصوص ہی کیوں نہ ہو، اس کو لکھنا چھوٹے حروف سے ہی ہے. اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے اصول کی، جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب کسی جاندار کو سائنسی نام دے دیا جائے تو اس جاندار کا سائنسی نام جب ہم پہلی مرتبہ استعمال کریں گے تو ہم اس کو کمپلیٹ طور پر لکھیں گے یا کمپلیٹ طور پر اس کو ہم ریڈ کریں گے. لیکن جب اسی نام کو ہم بار بار دہرائیں گے یا ریپیٹ کریں گے تو اس نام کا مخفف استعمال کریں گے. جیسے کہ یہاں اگزامپل دی گئی ہے ایکولائی کی. پہلی دفعہ جب اس کو نام کو پڑھیں گے تو ہم اس کا کمپلیٹ نیم پڑھیں گے. اس کے بعد ہم نے جب اس کو بار بار دہرانا ہو یا بار بار اس کا استعمال ہو تو ہم اس کا مخفف یا اس کے شارٹ ورڈ یوز کریں گے، جس کو ہم ایکولائی ہم نے دیا تھا. تو یہ تھے سائنسی نام لکھنے کے اصول، جو کہ 3 ہیں. یہ شارٹ کویسچن بن سکتا ہے کہ کسی جاندار کو سائنسی نام دینے کے لیے کون سے اصولوں کو استعمال کیا جاتا ہے، یا کسی سائنسی نام کو لکھنے کا اصول کون کون سے ہیں. اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں اس کی اہمیت کی، اس کی امپورٹنس کی کہ کیوں بائنومیل نارمل کلچر کو متعارف کروایا گیا تھا، کیوں اس سسٹم کی ضرورت پیش آئی تھی. تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ تحقیق کے دوران جانداروں کو عام ناموں سے پکارا جاتا تھا. ان عام ناموں کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے تھے،
جیسا کہ ہم مثال کے طور پر ہم اردو میں پیاز کہتے ہیں، لیکن پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس کو باسل یا واسل یا اس طرح کے مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا، تو اس کا کوئی ایک اسپیسیفک نام نہیں تھا، تو اس طرح عام ناموں سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے تھے۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ عام ناموں کی کچھ سائنسی بنیاد نہیں ہوتی تھی، جیسا کہ مثال کے طور پر ایک مچھلی ہے یا فشیز ہے، اس کی تعریف یہ تھی کہ مچھلی ایک ورٹیبریٹ ہے، یعنی ایسے جاندار جو ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں، ورٹیبریٹ کہتے ہیں۔ تو فشیز کی تعریف یہ تھی کہ مچھلی ایک ورٹیبریٹ ہے، ایک ایسی جاندار ہے جو کہ ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں۔ لیکن کچھ جو فشیز تھی جس میں سلور فش آ جاتی ہے، گرے فش آ جاتی ہے، جیلی فش یا سٹار فش، اس طرح کی فشیز آ جاتی ہیں، وہ فش کی تعریف پر پورا نہیں اترتی، وہ یعنی ورٹیبریٹ نہیں ہے، وہ انورٹیبریٹ ہے، ان کے اندر ریڑھ کی ہڈی نہیں پائی جاتی۔ تو اس طرح عام ناموں کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہوتی۔ تو ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا تھا کہ بائنومیل نومل کلچر سسٹم کو متعارف کروایا گیا تھا۔ اب اس سسٹم کے مطابق جانداروں کو کیا تھا کہ سائنسی نام دیے جاتے تھے، یا جانداروں کے سائنسی نام رکھے جاتے تھے۔ تو ان سائنسی نام رکھنے سے کیا فائدہ ہوتا تھا؟ تو فائدہ یہ تھا کہ ایک تو ایک ہی نام تمام دنیا اور تمام زبانوں میں استعمال ہو سکتا تھا، اور دوسرا جو عام ناموں سے مزید جو مسائل پیدا ہو رہے تھے، جیسے کہ ان کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں تھی، اس کے علاوہ ترجمہ کے دوران بہت سی مشکلات پیدا ہوتی تھی، تو سائنسی نام رکھنے سے کیا تھا کہ یہ تمام مشکلات اور یہ مسائل دور ہو چکے تھے۔ تو اس لیے ان تمام مسائل اور ان تمام جو پریشانیاں جو عام ناموں سے پیدا ہو رہی تھی، ان کو دیکھتے ہوئے کیا تھا، بائنومیل نومل کلچر سسٹم کو متعارف کروایا گیا تھا، اور جانداروں کو سائنسی نام دیے گئے تھے، تاکہ ان عام ناموں کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے تھے وہ دور ہو چکے۔ تو یہ تھی بائنومیل نومل کلچر کی امپورٹنس، اس کی اہمیت کہ کیوں بائنومیل نومل کلچر سسٹم کو متعارف کروایا گیا تھا، کیوں جانداروں کو سائنسی نام دیے جاتے تھے۔ تو یہاں سے شارٹ کویشچن بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بائنومیل نومل کلچر کی اہمیت لکھیں۔ اس کے علاوہ یہاں سے MCQs پوچھا جا سکتا ہے، تو یہ دونوں لحاظ سے امپورٹنٹ ہے۔ اس ٹاپک کی جو لاسٹ ہیڈنگ ہے اس پر اس کی ایگزامپلس دی گئی ہیں، اس میں اس کے عام نام دیے گئے ہیں اور اس کے سائنسی نام دیے گئے ہیں۔ تو یہ شارٹ کویشچن بھی پوچھا جا سکتا ہے، یعنی شارٹ کویشچن کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور MCQs کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو یہاں 3 عام نام دیے گئے ہیں اور انہیں 3 عام نام کے سائنسی نام دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے پیاز کا جو سائنسی نام ہے وہ ہے ایلیم سیپا۔ اس کے علاوہ دوسرا ہے سٹار فش کا ہے ایسٹریاس روبینز، اور لاسٹ اور جو تھرڈ اس کا عام نام دیا گیا ہے وہ ہے عام کوا، جس کا سائنسی نام ہے کورس سپلینڈنس۔ تو یہ 3 عام نام اور 3 سائنسی نام، یہ MCQs اور شارٹ کویشچن دونوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک بائنومیل نومل کلچر، جس کے اندر ہم نے اس کی ڈیفینیشن پڑھی، ہم نے یہ پڑھا کہ جانداروں کو سائنسی نام کن اصولوں کے مطابق دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کی امپورٹنس پڑھی، لاسٹ پر ہم نے اس کی ایگزامپلس کو بھی ڈسکس کیا۔ تو یہ ٹاپک لانگ کویشچن، شارٹ کویشچن اور MCQs تینوں کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لانگ کویشچن یہاں سے اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بائنومیل نومل کلچر سے کیا مراد ہے اور اس کی اہمیت لکھیں، یا اس کے علاوہ بائنومیل نومل کلچر پر نوٹ لکھیں۔ تو ڈفرینٹ طریقوں سے مطلب یہ لانگ کویشچن پوچھا جا سکتا ہے، اور شارٹ کویشچن جو بنتے تھے وہ میں آپ کے ساتھ اس ٹاپک کو جیسے ہم نے ریڈ کیا اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کے ساتھ شارٹ کویشچنس کو ڈسکس کر لیا۔ اس کے علاوہ جو MCQs بنتے ہیں وہ بھی ٹاپک کے اندر سے مختلف انداز سے جو شارٹ کویشچن بنتے ہیں ان کے بیچ میں سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ لائنس ہیں وہاں سے بھی MCQs بن سکتے ہیں۔ تو اس ٹاپک کو لانگ کویشچن، شارٹ کویشچن اور MCQs تینوں لحاظ سے اچھے سے پریپیئر کریں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس چیپٹر کے نیکسٹ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی، اللہ حافظ۔